نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانیاں، اور عنوان ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 7، سورج کی پیدائش۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ادراک اور فہم حاصل کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خلوص دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، میں آج آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 7ویں نشانی یعنی سورج کی پیدائش بیان کروں گا۔ اس سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی 6 نشانیاں بیان کر چکا ہوں، جن میں سے 2 نشانیاں میری ذاتی ریسرچ پر مبنی تھیں، یعنی سائنٹیفک ریسرچ پر مبنی تھیں، اور باقی ماندہ 4 نشانیاں یعنی کہ زمین کی پیدائش، اسی طرح ستاروں کی پیدائش، اور برق کی پیدائش، بجلی کی پیدائش وغیرہ۔ تو عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے نشانی نمبر 7 یعنی سورج کی پیدائش آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنانے کے ساتھ ساتھ 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے ساتھ ساتھ آسمان دنیا کو سورج، چاند اور ستاروں سے مزین کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں، اور کرۂ ارض کے جانداروں کو حرارت اور روشنی حاصل ہوتی ہے، اس سے وہ زندہ رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، سورج دراصل ایک ستارہ ہے، ایک ستارہ ہی ہے، اور چونکہ یہ ہماری زمین کے زیادہ قریب ہے، اس لیے دوسرے ستاروں کی نسبت ہمیں بڑا نظر آتا ہے۔ باقی بھی بہت سارے ستارے جتنے بھی ہمیں نظر آتے ہیں آسمان کی بلندیوں پر، وہ سارے کے سارے سورج ہی ہیں۔ سورج اور ستارہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ ستارہ چونکہ ہماری زمین کے زیادہ قریب ہے، اس لیے ہمیں یہ بہت بڑا نظر آتا ہے اور ہم اسے سورج کہتے ہیں، ورنہ باقی ستارے بھی اسی طرح ہی ہیں۔ اس سورج سے بڑے بڑے ستارے ہیں، بڑے بڑے 10 گنا بڑے ستارے بھی ہیں۔ قریب ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں روشنی اور حرارت بھی مہیا کرتا ہے، اور زمین سے سورج کا فاصلہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ سورج سے 10 گنا بڑے بڑے ستارے بھی موجود ہیں، جی ہاں، 10 گنا بڑے بڑے ستارے بھی آسمان میں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ سورج کی نسبت ہم سے زیادہ دور ہیں، اس لیے ان کی روشنی اور حرارت ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ تمام کے تمام اجرام فلکی یعنی سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ساری آیات موجود ہیں، بے شمار آیات موجود ہیں، تمام کے تمام اجرام فلکی کے بارے میں، سورج کے بارے میں بھی، چاند کے بارے میں بھی، اور دیگر اجرام فلکی جو ان کے بارے میں، برج کے بارے میں، برجوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری آیات دی ہیں۔ تو ان چاند، ستاروں اور سیاروں سے متعلق بہت ساری آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، اور قرآن پاک کا بیان ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ سب کچھ انسان کو زمین پر آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے سیارے بنائے ہیں، چاند بنایا، سورج بنایا، چاند بھی بہت سارے ہیں تعداد میں، یہ سائنٹیفکلی آپ کو، اگر آپ نے سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے، کیمسٹری کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ بہت سارے چاند ہیں، ہر سیارے کے 2-4 چاند ہیں۔ یہ ہماری زمین کا چاند ایک ہی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام سیاروں کو، سورج کو، چاند کو، جتنی بھی اجرام فلکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور سورج کی پیدائش کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اور وہ خدا بڑی برکت والا ہے، اور وہ خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، جس نے آسمان میں برج بنائے، اور اس میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 61 پارہ 19۔
تو عزیزان محترم اس سے آگے قرآن پاک فرماتا ہے، اس سے آگے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا۔ سورہ النبا آیت 13 پارہ 30۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورج کی گردش کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش ہے یہ، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین آیت 38 پارہ 23۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔